دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ ہے اور دوسرے پیر کا دن ہے۔ آج جو عمل دینے جا رہا ہوں وہ 2 الفاظوں کا وظیفہ ہے۔ آپ نے یاسین پڑھنا ہے۔ یاسین اللہ والوں، یہ وہ عمل ہے، یہ وہ تسبیح ہے جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اور اللہ والوں، جو مانگنا چاہتے ہو، جتنا مانگنا چاہتے ہو، جیسا مانگنا چاہتے ہو، کھل کے مانگو۔ آپ لوگ مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آئے گی۔ اللہ والوں، آج صرف یہ ایک تسبیح نہیں بلکہ تقدیروں کو پلٹنے والا دن ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آج یاسین کا وہ وظیفہ دے کر جاؤں گا جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ اللہ والوں، یہ وہ مشکلات ہیں جو ہر بندے کے نصیب میں آتی ہی ہیں، کیونکہ جو ہمارے گناہ ہیں اللہ والوں، وہی ہمیں اس لعاب میں لا کر چھوڑ دیتے ہیں، اور اگر ان گناہوں کی توبہ کر لی جائے تو پھر ہم لوگ بچ جاتے ہیں۔ اس لیے آج یاسین کی پوری صورت نہیں، صرف 2 الفاظ پڑھنے ہیں۔ یاسین قرآن پاک کی ایک نہایت عظیم و شان اور پرنور آیت ہے۔ یہ وہ 2 الفاظ ہیں جو اپنے اندر روحانی تاثیر رکھتے ہیں، جو انسان کی زندگی بدلنے کے لیے کافی ہے۔ قرآن میں جہاں بھی حرف مقطعات آئے ہیں وہاں اللہ کے وہ راز ہیں جنہیں صرف وہی بہتر جانتا ہے۔ انہی میں سے ایک یاسین ہے جسے اہل دل اور بزرگان دین نے دل کا سکون، روح کی راحت، رحمت الہی کے دروازے کھلنے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ یاسین کا ورد کرنا محض الفاظوں کا دہرانا نہیں بلکہ یہ دراصل قرآن کے دل کو پکارنا ہے۔ احادیث میں بھی آیا ہے کہ سورہ یاسین قرآن کریم کا دل ہے، اور جب اس کے آغاز کے یہ 2 نورانی اور روحانی الفاظ اپنی زبان سے ادا کیے جاتے ہیں تو پھر رب کی جو معرفت ہے، رب کی جو رحمت ہے، وہ اپنے جوش میں آ جاتی ہے، اور پھر اللہ والوں ہمارے لیے آسانیاں ہونے لگتی ہیں۔ آسانیاں کیسی کہ اللہ رب العالمین غیب سے ہمارے وہ کام فرما دیتے ہیں جو کہ لوگ کہتے ہیں کہ ناممکن ہے، نہیں ہوگا، رشوت دیے بغیر تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین ان کاموں کو بھی نکال دیتا ہے۔ الحمدللہ، یہ رب کا ہم پر بہت بڑا فضل ہے۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ دوسرے پیر کے دن آپ لوگ لازمی اس عمل کو پڑھیں۔ سب سے خاص وظیفہ ہے، سب سے تیز عمل ہے یاسین کا، اور یہ اللہ پاک کا وہ راز ہے جو آپ میں سے کوئی نہیں جانتا۔ لیکن اللہ والوں، جب اس کی تجلی ہم پر ظاہر ہو جائے تو پھر ہماری مشکلات ختم ہو جاتی ہیں، ہمارے رزق میں آسانیاں آنے لگتی ہیں، ہم پر اللہ رب العالمین مہربانیاں کرنے لگتا ہے۔ اور یہ مہربانیاں کب ہوتی ہیں؟ جب ہم لوگ اللہ پاک کے قریب ہو جائیں۔ تو اللہ والوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے اتوار کے دن یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ اللہ والوں کے بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھیے گا، کیونکہ یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا تو بتا سکتے ہیں، ورنہ ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ہی ہمیں اس طریقے کے اعمال کو سمجھنے کی قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور اگر ایسا ان میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہ ہو تو آپ لوگ خود بھی اس عمل کو اپنے گھر کے اندر پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ جب گھر کے اندر پڑھیں گے تو رحمت کے فرشتے بھی آپ کے ہی گھر آئیں گے۔ اس لیے یہ عمل، یہ وظیفہ آج آپ لوگ خود بھی پڑھیں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے، جس ضلع سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے پیر کا دن آ جائے تو پھر یہ عظیم شان وظیفہ، یہ خاص عمل، یہ دولت کی خاص تسبیح بالخصوص پڑھ لینا۔ میری بہنوں، خاص طور پر آپ پڑھو۔ سسرال میں اگر مشکلات کا سامنا ہے نا تو اس وظیفے کو پڑھو، پانی کے گلاس پر پڑھو اور پھر اس پانی کو پلا دو، اور رب سے نیت کرو کہ میرے مولا مجھے میرے گھر میں عزتوں والا ایک اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ تو آپ کی یقین کرو میری بہنوں، اللہ رب العالمین دعا سن لیں گے، کیونکہ آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ ہے، اور یہ جو عمل ہے اپنے ہر مقصد کی کامیابی کے لیے پڑھ سکتے ہیں۔ جو مقصد ہے اللہ والوں، جو معاملات ہیں، سب کے لیے آپ لوگ دعا کرو۔ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہو تو دیکھیں پھر تو سب سے بہترین ہے، کیونکہ یہ جو وقت ہے یہ نصیبوں کو لکھوانے والا وقت ہے۔
یہ جو وقت ہے وہ قسمتوں کے فیصلوں کا وقت ہے، رزق و دولت کی تقسیم کا وقت ہے، اس لیے ابھی سمجھ جاؤ یار، ابھی موقع ہے، ابھی مانگ لو اللہ پاک سے۔ اگر دراز عمر بالخیر بھی چاہیے نا، اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو تو وہ بھی یقین کرو مانگ لو، کیونکہ یہ جو مہینہ ہے یہ زندگی اور موت کے بھی فیصلوں کا مہینہ ہے۔ اس لیے خدا را آج ماہ شعبان کی 13 تاریخ دوسرے پیر کے دن یہ عمل لازمی پڑھ لو۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے اور نہ ہی جگہ کی کوئی قید ہے، آپ چاہیں تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر مغرب عشاء کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والوں آئیں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والوں عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 13 تاریخ اور دوسرے پیر کا واسطہ، شب بارات کی رات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں آج یہ عمل یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب بارات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے، ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے
پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں کہ یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، ہر بندے کا مسئلہ الگ ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ میری پسند کی شادی ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ مجھے دولت ہی دولت مل جائے، کوئی چاہتا ہے میرے رزق میں برکت ہو۔ اللہ والوں آج جتنا چاہیے جیسا چاہیے رب سے مانگو، تم مانگ مانگ کے تھک جاؤ گے، رب کے خزانوں میں کمی نہیں آنے والی، یہ میں گارنٹی کے ساتھ بولتا ہوں، کیونکہ اللہ رب العالمین کے خزانے بہت وسیع و عریض ہیں۔ بس ایک گلاس پانی کا لے لو اور ایک مٹھی چاول یا چینی لے لو صدقے کے لحاظ سے، اگر چاول چینی نہیں ہے تو کچھ پیسے بھی رکھ کر اس کو بھی صدقہ آپ لوگ کر سکتے ہیں، اور اپنے ہر مقصد کے لیے اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ بس اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر یا حیو یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں یہ اللہ رب العزت کے 2 اسم اعظم ہیں۔ صحابہ کرام نے جب تحقیق کری کہ اللہ رب العزت کے کون سی صفاتی نام سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں، تو تحقیق کے بعد ثابت ہوا یا حیو یا قیوم یہ 2 ایسے اسم اعظم ہیں کہ جب بھی ان کو پڑھ کر اللہ رب العزت سے مانگا جائے تو اللہ پاک تقدیر کے بند دروازوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ والوں آج آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر کر یا حیو یا قیوم کو پڑھ لینا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے جو مستجاب الدعوات بنا دیتا ہے۔ آپ جعلی پیروں فقیروں کے پاس جا سکتے ہیں، لاکھوں روپوں کو ہدیہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن اپنے گھر میں بیٹھ کر خود رب سے نہیں مانگ سکتے کیا؟ آپ جن لوگوں کو وظیفہ پڑھنا نہیں آتا یا جن کو لگتا ہے کہ وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جو وظیفے پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، آج تک کسی وظیفے نے انہیں فائدہ ہی نہیں دیا، تو اب میں آپ کو وظیفہ پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، اللہ کریم سے مانگنا بھی بتاؤں گا، اللہ کی بارگاہ میں بیٹھ کر رب سے اپنی حاجت کو پورا کرانا بھی بتاؤں گا۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک چیز بچوں کی طرح بتائی جائے گی۔ اب توجہ کیجئے گا کہ آپ لوگوں نے کس طریقے سے اس خاص عمل اس خاص وظیفے کو میرے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ اللہ والوں جس کو لگتا ہے کہ میرے وظیفوں کی میری دعاؤں کی کوئی قبولیت نہیں ہوتی، یا پھر جس کو لگتا ہے کہ مجھے اللہ سے مانگنا نہیں آتا یا وظیفہ پڑھنا نہیں آتا، آپ نے کرنا کیا ہے کہ تنہائی میں آپ نے اپنے تمام خیالات ذہن سے نکلتے ہوئے محسوس کریں کہ آپ اللہ کے قریب بیٹھے ہیں، آپ لوگ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے ہیں، آپ روضہ رسول کی جالیوں کے قریب بیٹھے بیٹھے یوں محسوس کریں کہ آپ اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، آپ کو جواب مل رہا ہے۔ آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر 3 7 یا 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ جو طریقہ کار میں نے بتایا اس کے ساتھ ہی آپ لوگ درود پاک پڑھیں گے۔
اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یا حی یا قیوم کو پڑھنا شروع کرنا ہے۔ اللہ والو، جو لوگ قرض دار ہیں، جو قرضوں میں مبتلا ہیں، قرض سے خلاصی کے لیے پڑھ لیں۔ صرف 11 بار یا حی یا قیوم آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو ایک بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں کو ملا کر پڑھا تو 2 بار ہو گیا، یا حی یا قیوم دونوں ناموں کو ملا کر پڑھا تو 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا حی یا قیوم کو اپنے سیدھے ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا پھر تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائمز پڑھنا ہے۔ پھر فوری طور پر دوسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ لوح قرآنی کا عمل ہے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پر یاسین اور الف لام میم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، یاسین پوری سورہ مبارکہ نہیں پڑھنی، صرف یہ 2 لفظ پڑھنے ہیں، یا اور سین، اور 3 لفظ الف لام میم، یعنی ٹوٹل 5 لفظ آپ لوگوں نے پڑھنے ہیں۔ یاسین اور الف لام میم کو آپ لوگوں نے ملا کر پڑھنا ہے، لیکن پڑھنا کس طریقے سے ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا۔ یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو یہ ایک بار ہو گیا، یاسین الف لام میم یہ دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 2 بار ہو گیا، یاسین اور الف لام میم ان دونوں کو ملا کر پڑھا تو پھر یہ 3 بار ہو گیا۔ اللہ والو، اس طریقے سے آپ لوگوں نے لوح قرآنی کو ان دونوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے، اور صرف 7 مرتبہ 7 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے۔ اللہ والو، 7 مرتبہ پڑھنے کے معنی 7 بار ہی پڑھیں گے، نہ 6 نہ 8، زیادہ نہیں پڑھنا، صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ اور لوح قرآنی آپ لوگوں نے عام طور پر لوگوں کے گھروں کے اوپر لٹکی ہوئی یا لکھی ہوئی دیکھی ہوگی، اور بعض دکانوں پر بھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ لوگ حصول برکت کے لیے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس کے معنی اللہ رب العالمین اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ ان لوح قرآنی کے معنی کیا ہیں، ان آیات کے ترجمہ کیا ہیں۔ تو لہٰذا آپ لوگ صرف اور صرف یاسین اور الف لام میم کو دوسرے نمبر پہ پڑھیں گے۔ اور اب آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے تیسرے نمبر پہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایک ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتے ہیں۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن پاک کی سب سے چھوٹی مگر لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا آج سورہ کوثر کو صرف اور صرف 15 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات آپ کے تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیاں اپنے رشتوں کے لیے پڑھ سکتی ہیں، طلاق کی نوبت سے بچنے کے لیے پڑھ سکتی ہیں، رشتوں میں بندشیں ہیں، کاروبار میں بندشیں ہیں، تو سورہ کوثر کو صرف 15 بار بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنے کی دیر ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر مسئلے کا واحد حل ہے۔ وہ بچے، وہ بڑے جن کے امتحان ہو رہے ہیں، امتحان میں اچھی کامیابی کے لیے، امتحان میں اچھے نمبروں کے لیے آپ یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے رات سونے سے پہلے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن آج جو عمل بتاؤں گا، آج جو طریقہ کار آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ لوگ اس طرح سے اس سورت کو پڑھتے ہیں تو میرا اللہ پاک آپ کے اوپر رزق کے تمام دروازوں کو کھول دے گا۔ آپ کے اوپر رحمت برکتیں جھما جھم بارش کے قطروں کی طرح برسنا شروع ہو جائیں گی۔ بس آپ لوگوں نے اس خاص وظیفے کو اللہ والوں کے بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے صرف ایک بار پڑھنا ہے۔ صرف ایک بار اس عمل کو پڑھ کر دیکھیے گا، آپ لوگ حیران ہو جائیں گے، آپ لوگ پریشان ہو جائیں گے، اس طرح سے آپ کے لیے رزق کا بندوبست ہوگا۔ اب اللہ والوں، سورہ کوثر کو کس طریقے سے پڑھنا ہے ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، یہ ایک بار ہو گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم،
इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 2 बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अबतर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। सिर्फ 15 बार 15 टाइम्स आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अब आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक का बड़ा ही खास इसमें आज़म है या तव्वाबू। आपने या तव्वाबू को पढ़ना है। या तव्वाबू की फजीलत और हकीकत बयान करना दरअसल बंदे को तौबा की अजमत का एहसास दिलाना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने पाक अस्माउल हुस्ना में ये नाम या तव्वाबू रखा है, जिसके मतलब क्या है, जिसके मायने क्या है? तौबा कबूल करने वाला, बंदों को उनकी खताओं से पाक कर देने वाला, उनके गुनाहों को माफ करके उन्हें अपनी रहमत की आगोश में लेने वाला। ये नाम अल्लाह की उस शान को जाहिर करता है जो अपनी मखलूक पर बेहद बल्कि सबसे बढ़कर मेहरबान है, गुनाहों को माफ करने वाला है। इंसान लाख गुनाह करे, दुनिया के सामने जलील हो जाए, मगर जब वो सच्चे दिल से अपने रब के हुजूर झुक जाता है, रोता है, आजिज़ी करता है और कहता है या तव्वाबू या अल्लाह, यानी अल्लाह मुझे माफ कर दे, तो वो रब्बुल इज़्ज़त ना सिर्फ उसकी पुकार सुनता है बल्कि उसे माफ भी कर देता है। तो अल्लाह वालों, या तव्वाबू पढ़ने से क्या फायदा होगा? तमाम आपके सबीरा और कबीरा गुनाहों की आपको माफी मिल जाएगी। और जब गुनाह माफ हो जाते हैं उसके बाद दुआएं कबूल होती हैं। फिर वो रब का वो दरवाजा खुलता है जो रहमत का है। दरअसल या तव्वाबू ये वो पुकार है जो रब के उस दरवाजे पर दस्तक देती है जो कि रहमत का दरवाजा है। अल्लाह वालों, आपके घर में कितनी ही तंगदस्ती क्यों ना हो, परेशानियां कितनी ही ज्यादा क्यों ना हो, रब का ये इसमें आज़म या तव्वाबू हमारी जिंदगियों में इनकलाब लेकर आता है। इसीलिए आज आखिर में आप लोगों ने या तव्वाबू को पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, बस इसकी तरतीब को और इसको मुलाहिजा कर लें। अल्लाह वालों, इसके खास तरीका भी है। जब आप लोग पढ़ें अपने गुनाहों को याद कर लें, यानी इसको पढ़ने से पहले एक लंबी सांस लें और कोशिश करें अपने दिल को हल्का करने की, अपने आंखों को बंद करने की और अपनी गर्दन झुकाने की। उसके बाद आप लोग पढ़ें या तव्वाबू या अल्लाह। इन दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो 1 बार होगा। और इतनी आवाज से पढ़ना है, आप मुंह से बोलें और कानों से सुन लें। अगर कमरे में अकेले हैं तो जोर से पढ़ सकते हैं, वरना इतनी ही आवाज में पढ़ना है कि दूसरे को पता भी ना चले, बस अपने मुंह से आप बोले और अपने कानों से सुन लें। ये इसके तरीकेकार हैं। ऐसा ना हो कि दिल ही दिल न पढ़ रहे हैं, नहीं, इतनी जोर से लाजमी अपने मुंह से बोले कि आप मुंह से बोले और कानों से सुन लें। ये इस अमल की शर्त है। तो लिहाजा किस तरीके से पढ़ना है, या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो फिर ये 2 बार हो जाएगा। इसी तरीके से या तव्वाबू या अल्लाह दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या तव्वाबू या अल्लाह को अपने हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स 21 मरतबा आप लोगों ने या तव्वाबू या अल्लाह पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब देखिए दुआ का वक्त है और दुआ बेहतरीन अंदाज में ही मांगी जानी चाहिए। और दुआ मांगने का सही तरीका यही है कि पूरा ध्यान, पूरी तवज्जो रब की तरफ हो। पहले तो देखें जो पानी का गिलास रखा उस पर दम करें, उस पानी को पी जाए, और जो सदके के लिए रखा उसको दम करें और अभी अपने सामने रखे रहने दें। पहले दुआ कर लें, उसके बाद उनको चावल या चीनी है उनको परिंदों को डाल दीजिएगा। अगर वो नहीं है आपके पास और कुछ पैसे हैं, रकम है, तो वो आप फकीर को दे दीजिएगा, तो ये आपका सदका भी हो जाएगा। और फिर देखिए दुआ बेहतरीन अंदाज में मांगनी है, रटी रटाई दुआएं मत मांगिएगा। मैं बारहा आप लोगों को ये बात याद दिलाता हूँ, रटी रटाई दुआएं नहीं मांगिएगा, वो मांगिएगा जो आपको नामुमकिन लगता है। क्योंकि जब आप लोग दुआ करेंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम हाजतों को कबूल व मंजूर फरमाएगा। क्योंकि आज माह शबानुल मुअज्जम की 13 तारीख है और ये दूसरा पीर है और इसको दौलत वाला पीर भी कहा जाता है। इसलिए आज ये वजीफा खुद भी पढ़ें और दूसरों को भी बताएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन
میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، اللہ پاک اپنے شان خدائی کی عزت کے معاف فرمائے۔ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔